پیچیدہ بیماری میں مبتلا شخص کی دعا۔ ایوب علیہ السلام نے شدید بیماری کی حالت میں ان کلمات سے دعا کی جن کا ذکر اللہ نے سورہ انبیاء آیت رقم 83 میں فرمایا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، بے شک اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور آپ رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ مشکلات میں مبتلا شخص کی دعا۔ یونس علیہ السلام نے سمندر میں مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب اللہ تعالیٰ کو ان کلمات سے پکارا جن کا ذکر اللہ نے سورہ انبیاء کی آیت رقم 87 میں فرمایا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ آپ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، آپ پاک ہیں، یقیناً میں ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔ مشکلات میں گرے لوگوں کا وظیفہ۔ اصحاب کہف نے غار میں پناہ لیتے وقت یہ دعا کی جس کا ذکر اللہ نے سورہ کہف آیت رقم 10 میں فرمایا، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے پالنے والے اللہ ہمیں اپنی جناب سے کوئی رحمت عطا کیجیے اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں کوئی رہنمائی مہیا کیجیے۔ اللہ کے خزانوں کی وسعت و کشادگی۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور بعد والے، تمہارے انسان اور جن ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے سوال کریں اور میں ہر انسان اور ہر جن کے سوال کو پورا کر دوں تو اس سے میرے خزانوں میں اتنی کمی ہوتی ہے جتنی سمندر میں سوئی ڈبو کر نکالنے سے سمندر میں ہوتی ہے۔ دیکھیے الطبرانی فی الدعاء حدیث رقم 11 اور 12۔ غم اور پریشانی کا وظیفہ۔ سورہ توبہ آیت رقم 126 میں اللہ نے فرمایا، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، مجھے اللہ ہی کافی ہیں، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کے رب ہیں۔ بے قراری اور سخت پریشانی کے وقت کی جانے والی پہلی دعا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے وقت یہ دعا کیا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ بہت عظمت والے اور نہایت بردبار ہیں۔ لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ عرش عظیم کے رب ہیں۔ لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں جو آسمانوں اور زمین کے رب ہیں، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں جو عرش کریم کے رب ہیں۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 6346۔ بے قراری اور پریشانی کے وقت کی جانے والی دوسری دعا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا کہ جب مجھے کوئی مشکل لاحق ہو تو میں یہ کلمات کہوں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ بہت بردبار، نہایت محترم اور باعزت ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہیں، وتبارک اللہ رب العرش العظیم، اور اللہ بہت بابرکت ہیں جو عرش عظیم کے رب ہیں، والحمد للہ رب العالمین، اور سب طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کے اکیلے پالنے والے ہیں۔ دیکھیے سلسلہ احادیث الصحیحہ حدیث رقم 2045۔ بے قراری اور پریشانی کے وقت کی جانے والی تیسری دعا۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جو پریشان حال بھی اسے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور کر دیں گے۔ وہ کلمہ میرے بھائی یونس علیہ السلام کی دعا ہے، لا الہ الا انت، اے اللہ آپ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، سبحانک آپ کی ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 355۔ بے قراری اور پریشانی کے وقت کی جانے والی چوتھی دعا۔ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چند کلمے سکھائے جنہیں میں سختی کے وقت کہتی ہوں، اللہ اللہ ربی، اللہ اللہ میرے رب ہیں، لا اشرک بہ شیئا، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتی۔ دیکھیے سنن ابی داؤد حدیث رقم 1525 اور سنن ابن ماجہ حدیث رقم 3882۔ قرض سے نجات کی دعا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مکاتب یعنی وہ غلام جس نے آزادی پانے کے لیے اپنے مالک سے معاہدہ کر رکھا ہو حاصل ہوا اور عرض کیا کہ میں معاہدے کے مطابق اپنی آزادی کے لیے رقم ادا کرنے سے عاجز آ چکا ہوں، میری آپ مدد فرمائیے۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا میں تمہیں وہ دعا نہ سکھاؤں جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی؟ اگر پہاڑ کے برابر بھی تم پر قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ وہ قرض اتار دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمات کہو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ حرام روزی کے بجائے اپنی حلال روزی سے مجھے کافی ہو جائیے، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اور اپنے فضل و کرم سے مجھے اپنی ذات کے علاوہ ہر ایک سے بے نیاز کر دیجیے۔ دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 3563۔ مشکلات کے حل کا وظیفہ۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیہ کلمات کہے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے آپ آسان کر دیں، وانت تجعل الحزن ان شئت سہلا، اور اگر آپ چاہیں تو مشکل کو آسان کر دیتے ہیں۔ دیکھیے صحیح ابن حبان حدیث رقم 974 اور الحدیث المختارہ للضیاء المقدسی حدیث رقم 1684 اور سلسلہ صحیحہ حدیث رقم 2886۔ ایک عظیم ورد۔ ربیعہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ذا الجلال کا ورد جاری رکھو، یعنی اے بڑائی اور عزت والے اللہ کہتے رہا کرو۔ دیکھیے دعا للطبرانی حدیث رقم 97 اور معجم الکبیر للطبرانی حدیث رقم 4594۔ ظلم اور تشدد پر داعی کی دعا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ گویا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں، آپ ایک نبی کا قصہ بیان کر رہے تھے، ان کی قوم نے انہیں مارا، انہیں خون آلودہ کر دیا اور وہ اپنے چہرے سے خون صاف کر رہے تھے اور کہتے تھے، اللہم اغفر لقومی، اے اللہ میری قوم کو بخش دیجئے، فإنہم لا يعلمون، کیونکہ بے شک وہ جانتے نہیں ہیں۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 3477۔